تحریر سے غائل ہے نبی کے دشمن، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ حضرات آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہدیہ درود و سلام صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات شاعر کہتا ہے، پیارا پیارا دیکھ کر چہرہ خلیل اللہ کا، پیارا پیارا دیکھ کر چہرہ خلیل اللہ کا، سارا عالم ہو گیا شیدا خلیل اللہ کا، سارا عالم ہو گیا شیدا خلیل اللہ کا، تن میں جب تک جان ہے کہتا رہوں گا جھوم کر، تن میں جب تک جان ہے کہتا رہوں گا جھوم کر، مرتبہ اعلیٰ سے ہے اعلیٰ خلیل اللہ کا، مرتبہ اعلیٰ سے ہے اعلیٰ خلیل اللہ کا، آہ اپنے لال کو قربان کرنے چل دیے، آہ اپنے لال کو قربان کرنے چل دیے، راہ حق میں دیکھیے جذبہ خلیل اللہ کا، راہ حق میں دیکھیے جذبہ خلیل اللہ کا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، پھر جب وہ اس کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ کیجئے، اے میرے والد محترم کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، بابا جان کیجیے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، انشاءاللہ الرحمن آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرات یہ مہینہ نہایت ہی عظمت اور مرتبے والا ہے، اس کا چاند نظر آتے ہی ہر قلب میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ اصل میں اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے جن کی زندگی قربانی کی عدیم المثال تصویر تھی۔ یہ جدۃ الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ کون سا امتحان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے نہیں لیا، مگر کروڑوں کروڑ سلام ہو آپ کی ذات والا صفات پر کہ کسی میدان میں بھی پائے ثبات کو لغزش نہیں آئی۔ حضرات دنیا کے اندر چار چیزیں انسان کو بہت عزیز ہوتی ہیں، انسان چار چیزوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ نمبر 1 جان سے بہت پیار کرتا ہے، نمبر 2 اپنی اولاد سے بہت پیار کرتا ہے، نمبر 3 وہ مال سے بہت پیار کرتا ہے، نمبر 4 وطن سے بہت پیار کرتا ہے۔ جس وطن میں انسان رہتا ہے اس وطن سے بہت پیار کرتا ہے۔ یہ چار چیزیں بہت انسان کو محبوب ہوتی ہیں۔ تو حضرات نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان چار چیزوں کے بھی امتحان دیے ہیں، ان چار چیزوں کے بھی امتحان دیے ہیں۔ حضرات نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے
اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس میں پھینکنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ نمرود نے حکم دے دیا تھا، آرڈر دے دیا تھا حضرات، اس کا حکم ہو گیا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ حضرات اس کے لیے تیاریاں ہو گئی تھیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لوگوں نے ہی نہیں بلکہ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، حضور کوئی حاجت، کوئی حکم؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا میرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے حضرت جبریل امین نے عرض کیا تھا، حضور ایسا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، اے جبریل کیا رب جانتا نہیں ہے؟ کیا میں اس سے یہ کہوں کہ رب کو تو سب کچھ معلوم ہے؟ آپ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، آئیے اس کو شاعر کی زبان میں ملاحظہ کریں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ فرمایا اسے کیوں کہوں، کیا وہ سمیع و بصیر نہیں ہے؟ یہاں ایک بات عقل محض نے بھی کہی۔ عقل نے کہا ابراہیم جان بڑی عزیز ہوتی ہے، عقل بولی کہ بڑی شے جان ہے، عقل بولی کہ بڑی شے جان ہے، عشق بولا یار پر قربان ہے، عشق بولا یار پر قربان ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال اسی کو فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل ابھی تماشا ہی دیکھ رہی تھی کہ عشق نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نا رکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرات جان کے بعد پھر اولاد کا مقام آتا ہے۔ حضرات جان کا امتحان دینے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اب اولاد کا مقام دے رہے ہیں، اب اولاد کا امتحان دے رہے ہیں۔ جان کے بعد پھر اولاد کا مقام آتا ہے۔ حضرات اب اولاد کا امتحان ہونے والا ہے۔ حضرات جان کے بعد پھر اولاد کا مقام آتا ہے۔ بے آب و گیا، پہاڑوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے، سبزے کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اللہ کا پیارا خلیل، اللہ کا پیارا خلیل اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو ابھی والدہ کی گود میں ہے، ان کی والدہ حضرت ہاجرہ سمیت اس وادی میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، حضور یہ کس جرم کی سزا ہے؟ آپ یہاں ہمیں اس طرح وادی میں کیوں پھینکے جا رہے ہیں؟ حضرات کیا کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کو تنہا وادی میں، اور جس کے پاس بچہ ہو، چھوٹا سا بچہ ہو، اور اتنی کم عمر میں حضرات چھوٹے سے بچے کو تنہا وادی میں کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کو اس طرح سے چھوڑنا پسند کرے گا؟ نہیں، کبھی پسند نہیں کرے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تنہا وادی میں چھوڑے جا رہے ہیں، حضرت اسماعیل بھی ساتھ ہیں۔ حضرات حضرت ہاجرہ نے عرض کیا تھا، حضور یہ کس جرم کی سزا ہے؟ آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ تنہا وادی میں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، حضور یہ تو بتا دیجئے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، ہاجرہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ اب ہمیں کوئی غم نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اب ہمیں کوئی غم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرات کچھ دور جا کر خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے دونوں دستے مبارکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اٹھا دیے اور عرض کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔
اے میرے رب میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں بسائی ہے۔ حضرات جس کا ترجمہ یہ ہے اے میرے رب میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور پھل کھانے کو دے تاکہ وہ احسان مانے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ 3 دعائیں کی، انہیں نمازی رکھ، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ حضرات آپ اندازہ فرمائیں کہ آج تقریباً 5000 سال سے بھی کچھ شاید زیادہ ہی عرصہ گزر چکا ہے، 5000 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، 5000 مان لیں یا 5000 سے کچھ زیادہ کا وقت گزر چکا ہے کہ ان دعاؤں کا اثر آج بھی موجود ہے، جو پھل دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا، حضرات مکہ شریف میں موجود ہے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعاؤں کا اثر ہے۔ حضرات دعا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کے بعد اپنے لیے خوب دعائیں کیا کریں، دیگر احباب کے لیے دعا فرمایا کریں، اور اپنے عزیز و اقارب احباب کے لیے دعا فرمایا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا فرمایا کریں، اپنے وطن کے لیے دعا فرمایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی امن و امان پیدا فرمائے، ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا وفادار بنائے، ہم سب کو انبیاء اکرام سے محبت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔